بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری فیملی؟ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، اپنی زبان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاجاتیں پوری کر دیں، آپ سب کی زندگیوں کو موجوں سے بھر دیں۔ اللہ پاک جن کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازے، صحت والی زندگی والی اولاد سے نوازے۔ اللہ پاک جو اس وقت بیمار حال لوگ ہیں، جو بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، جن کو ایسے ایسے مرض ہیں جو پتہ بھی نہیں ہے، جو ظاہر بھی نہیں ہو رہے ہیں، جن کا کوئی علاج نہیں ہے، اللہ پاک ان کو صحت دے، تندرستی دے، صحت والی زندگی عطا کر دیا۔ اللہ پاک سب کو، آپ سب کی تمام پریشانیاں دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔ میں آپ لوگ کے لیے ہمیشہ دعا کروں گی، ہمیشہ میں آپ لوگ کے لیے دعا گو رہوں گی۔ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو دور کر دیں۔ اور آج جو ہے میں آپ لوگوں سے استغفار کے بارے میں ہی بات کروں گی، کیونکہ استغفار ایک ایسا ٹاپک ہے نا جس کے بارے میں ہم جتنی بات کریں، جتنا آپ لوگوں کو بتائیں اتنا کم ہے، اور ہمیں یہ استغفار کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پھیلانا چاہیے، شیئر کرنا چاہیے، تاکہ جو بھی لوگ پڑھ نہیں رہے نا، جن کو ہماری طرح جیسے ہمیں پہلے نہیں پتہ تھا اور اب ہمیں پتہ چل چکا استغفار کے بارے میں، استغفار کے معجزات کے بارے میں، استغفار سے کس طریقے سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، استغفار سے کس طریقے سے دلی سکون ملتا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ مطلب جو لوگ پڑھ رہے ہیں نا وہ آگے پہنچایا کریں۔ اچھی بات پہنچانا ویسے بھی صدقہ جاریہ ہے، تو کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ دوسروں تک اچھی بات پھیلائیں۔ یقین کریں، میں صرف اپنے بلاگ کے تھرو ہی نہیں بلکہ میں ویسے بھی عام زندگی میں بھی، اگر میں کسی سے بات کرتی ہوں، کسی سے میری جو ہے کوئی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، تو میں ضرور جو ہے سب کو یہ سمجھاتی ہوں کہ استغفار پڑھیں۔ استغفار کے بارے میں ویسے ہی سب کو موٹیویٹ کرتی رہتی ہوں، کیونکہ دیکھیں ہمارے اگر بتانے سے کسی کی زندگی کے مسائل جو ہے حل ہوتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، تو اس کا ہمیں کتنا بڑا اجر ملے گا۔ اور ویسے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے اگر ہمیں اس نیکی سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے تو کتنا اچھا ہو جائے گا نا، اور ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کب کون سی کیا ادا پسند آ جائے، اپنے بندے کی کون سی بات پسند آ جائے، تو اس لیے جو ہے نا میرے ساتھ ساتھ میں چاہتی ہوں آپ لوگ بھی جو ہے نا آگے سے آگے جو ہے استغفار کے بارے میں بتائیں، اللہ تعالیٰ کی محبت ڈالیں۔ میں نے آپ لوگوں سے شاید بہت پہلے ایک اپنا ولاگ جب شیئر کرتے نے بتایا تھا کہ میں جب چھوٹی تھی نا، تو مطلب میں ایسی ایج تھی میری کہ اس وقت مجھے صحیح اور غلط یہ ساری چیزوں کی اتنی سمجھ نہیں تھی، تو میں نے وہ جو کتابیں آتی ہیں نا، دینی کتابیں جو ہوتی ہیں جن میں سب چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، قیامت کا منظر اور مرنے کے بعد کیا ہوگا اور یہ ساری چیزیں جو تھیں اس کے اندر لکھی ہوئی تھی، میں اور میری بہن ہم دونوں کی ایج اتنی زیادہ نہیں تھی کہ ہم ان چیزوں کو اس وقت سمجھ سکیں، تو ان میں ایسی چیزیں لکھی تھیں کہ آپ ایسا کریں گے، اگر آپ ٹی وی دیکھیں گے تو آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، آپ کی آنکھوں میں کیلے چھپ ہوئے، پتہ نہیں عجیب طریقے سے، اتنا مطلب خوف تھا ان کتابوں میں کہ میں بتا نہیں سکتی آپ کو، کہ مطلب ہمارا جو مذہب ہے وہ بہت زیادہ، اسلام جو ہے بہت زیادہ آسان ہے، بہت پیارا مذہب ہے۔ ہمارے اللہ پاک نے ہمیں مطلب اتنی سختیاں ہمیں نہیں دی، ہمیں اس طریقے سے نہیں بتایا کہ اگر ہم تھوڑی سی بھی غلطی کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارا یہ حشر ہوگا۔ اگر ہم خوف میں آ جائیں گے تو پھر ہم خوف میں نہ عبادت کر سکیں گے، نہ اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے ہم محبت کر سکیں گے۔ وہ اگر ہم بچوں کے ذہنوں میں وہ خوف پیدا کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے وہ دوری کا سبب بنتی ہے۔ تو میرا بتانے کا مطلب آپ لوگوں کو یہ ہے کہ جیسے وہ کتابیں جو ہم نے پڑھی نا، اس وقت ہمارے دل میں اتنا خوف بیٹھ گیا تھا کہ بتا نہیں سکتی، کہ کچھ دن تک تو مطلب ایسا لگتا تھا کہ اگر ہم کچھ بھی کریں گے تو ہمارا مرنے کے بعد ہمیں یہ سزا ملے گی، تو وہ ایک خوف بیٹھ گیا تھا۔ تو کافی ٹائم بعد جا کے جب سمجھدار ہوا اور سمجھ آیا کہ نہیں، ہمارے اللہ پاک تو بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، وہ ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، جب یہ سمجھ آیا کہ اللہ پاک ایک ماں سے کئی زیادہ گنا محبت کرتے ہیں، تو پھر یہ ہم نے مطلب اس وقت ہم نے یہ انداز لگایا کہ ہماری اماں ہم سے کتنی محبت کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو پھر وہ ہمیں کیسے سزا دے سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو استغفار جو ہے کیا ہے؟ استغفار ہمارے اللہ پاک نے استغفار کا راستہ کیوں نکالا ہے؟ کیونکہ ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا لفظ، لیکن
اس کا اتنا بڑا اجر، استغفر اللہ کہنے کا اتنا بڑا اجر ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میں چاہتی ہوں ہم اللہ تعالیٰ سے ہم ڈرتے ہیں، بے شک ہم ڈرتے ہیں، لیکن محبت ڈر پہ حاوی نہ ہو۔ محبت اللہ تعالیٰ کی بے پناہ ہو ہمارے دل میں، ہمیں پورا یقین ہو کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے۔ اور جیسے میں نے ایک اور بات کہی تھی پہلے کہ اللہ بخشے عامر لیاقت جو تھے، انہوں نے بتایا تھا، ان کا ایک الفاظ مجھے آج تک میرے دماغ میں، کہ اگر پتہ چل جائے نا ہمیں کہ ہمارا رب ہم پہ کتنا مہربان ہے، ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، تو ہم تو پھر بے انتہائی گناہ کریں، ہم تو بالکل ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم اگر گناہ کرتے ہیں، اگر ہم غلط کام کرتے ہیں، میرا ولاگ بچے بھی دیکھتے ہیں، درمیانی ایج کے دیکھتے ہیں، ایک جو ہے بڑی ایج کے لوگ بھی دیکھتے ہیں، سب لوگ دیکھتے ہیں ہمارے ولاگ جو ہے، بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ بچے جو ہیں مجھے بہت سارے ولاگ پہ کامنٹس کرتے ہیں کہ آپ اپنی اذکار روٹین شیئر کریں آپ ہی، اور میں ان لوگ کے کامنٹس پڑھتی ہوں، تو میں یہ چاہتی ہوں میرے ولاگ کے تھرو ان سب بچوں کو، سب کو یہ میسج پہنچے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں ایسا پیدا نہ کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ وہ چیز اللہ سے جو ہے دوری کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ محبت ہی محبت ہے، اللہ پاک کرم ہی کرم ہے۔ تو یقین کریں کہ ہم جب 100 بار بھی استغفر اللہ پڑھ لیں، 10 بار بھی اگر دل سے پڑھ لینا، تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دیں گے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ لیکن بس یہ ہے کہ ہمیں پڑھنا ہے، اور ہم لوگ بالکل جو ہے گناہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے، لیکن سچے مومن کی نشانی تو یہ ہے نا کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارا دل اندر سے ملامت کرتا ہے، کتنا دل عجیب سا ہوتا ہے، جیسے ہم نے کسی کی برائی کری اور وہاں سے ہم اٹھیں، اس کے بعد ہمارا دل جو ہے عجیب سی کیفیت میں ہوتا ہے، ہمارا ضمیر اس بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا ہوتا کہ ہم کسی کی برائی کریں، اور اسی وقت جو ہے ہمارے دل میں اتنا گلٹ ہوتا ہے اور ہم معافی مانگتے ہیں اللہ پاک سے۔ ایک سچے مومن کی نشانی ہے یہ۔ ہم انسان ہیں، ہم فرشتے تھوڑی ہیں، گناہ ہم سے ہوں گے، صبح سے رات تک ہم بہت گناہ کریں گے، لیکن ہمیں جو ہے گلٹ ہوگا، ہمیں جب گلٹ ہوگا تو اپنا استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، تو یہی سب سے بڑی نشانی ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے یہ بولتے ہیں کہ ہم استغفار کرتے ہیں، پھر ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، پھر ہم اس لیے چھوڑ دیتے ہیں استغفار کرنا، نہیں، ایسا کبھی مت کریے گا۔ ہم سے گناہ ہوں گے لیکن ہم استغفار کر لیں گے تو پھر ہمیں معافی مل جائے گی۔ جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہمیں استغفار پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور 7000 بار استغفار پڑھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں، آپ آدھے گھنٹے میں، پونے گھنٹے میں آرام سے استغفر اللہ 7000 بار ڈیلی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں نا، استغفار دیکھیں، ہم جو لوگ جو آج کل دیکھیں کتنا زیادہ کمپٹیشن بڑھ گیا ہے نا، کتنی مہنگائی ہو گئی ہے، مہنگائی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں، آپ بلاگرز کو دیکھ لیں، آپ ویسے دیکھ لیں، ہم لوگوں کو ایک سے ایک کپڑے پہننے، ایک سے ایک پہننا اوڑھنا سب، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ بیچارے کیا کریں، کیا ہم جب دوسروں کو دیکھیں گے ہم وہ چیز نہیں لے سکتے، خرید سکتے، نہ کھا سکتے، دوسروں کو دیکھ کے پھر ہمیں احساس کمتری بھی ہوگی، پھر ہمیں جو ہے اپنے جو ہے کمتری کا زیادہ احساس ہوگا، پھر بہت زیادہ انگزائٹی، ڈپریشن، یہ ساری چیزیں اس لیے اور زیادہ عام ہو گئی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں نا اپنی زندگی میں سکون اور ان چیزوں کو ختم کرنا، تو استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، آپ کے دل میں اتنا سکون آ جائے گا، اللہ کی محبت آ جائے گی، دنیا کی محبت جو ہے نا خود ہی ختم ہوتی جائے گی، اور پھر آپ کو یہ ساری چیزیں بے معنی لگنے لگیں گی، کیونکہ جو دنیا کی چیزوں میں الجھ جاتا ہے نا، اگر دنیا کے آپ کو سارے عیش مل جائیں گے نا، پھر آپ آخرت کی فکر کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتے ہیں نا، اپنے بندے سے، تو اللہ پاک پھر ان کے اوپر دنیا کے راستے تنگ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے۔ دیکھیں، جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کتنے دل سے کرتے ہیں نا، اور جب ہم خوش ہوتے ہیں تو پھر ہم اس طریقے سے نہیں کر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ہمارے دل میں وہ چیز ڈالی ہوئی ہے، جب ہم پریشان ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں نا دل سے، اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں ہم سے۔ تو بس آپ استغفار پڑھیں، اور استغفار پڑھیں گے نا، آپ ساری چیزیں آپ دیکھیے گا، ہر کام آپ کے آسان ہو جائیں گے، ہر پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی،
ہر مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا، اور اللہ پاک آپ کے رزق کے دروازے ایسے کھول دیں گے کہ رزق کی بارش ہو جائے گی۔ آپ لوگ استغفار کو بس اپنا لیں اور کبھی نہ چھوڑنے کا فیصلہ کریں کہ آج سے سوچیں ہم نے کبھی نہیں چھوڑنا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔